بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ صدر اردغان کو زہر دے دیا گیا، حالت تشویشناک۔ ترک حکومت کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بڑی جیت۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جو بینچ بنا الیکشن کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ پورے پاکستان میں ایک وقت میں ہی تمام الیکشن کروائے جائیں۔ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے پہلے بھی وقت دیا تھا، عید کے پہلے بھی، دوبارہ کل بھی انہوں نے وقت دیا کہ اپنے فیصلے آپ خود کرنا سیکھ جائیں اور اپنے فیصلے خود کیا کریں، میں آپ کو وقت دیتا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف پارلیمنٹ میں میاں شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لیتے ہوئے یہ تقریر کرتے ہیں کہ مجھے گھر بھیجنا ہے، آپ نے تو بھیج دیں، فیصلہ 4-3 کا چلے گا، تو آپ نے اگر بھیجنا ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھ پر اعتماد کیا ہے پارلیمنٹ نے، میں اس کی عزت کی خاطر آپ مجھے اگر گھر بھیجنا چاہتے ہیں تو گھر بھیج دیں، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کے فیصلے اس طرح کے جو ہیں وہ ہم نہیں مانیں گے۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، ان کے وکلاء کی ٹیم جو ہے اور ان کے جو کرتا دھرتا ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر گھٹنے پکڑتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے کہ ہمیں وقت دیں، ہم معاملات درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوبارہ وقت ملا اور مذاکرات جو ہے پہلا دور اس کا باقاعدہ ہوا، جو پی ڈی ایم کی طرف سے یوسف رضا گیلانی اور اسحاق ڈار، تو سعد رفیق وغیرہ وغیرہ، تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، علی ظفر صاحب، تمام کے درمیان پہلا مذاکرات ہوا۔ تو ناظرین کرام، اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ جی ہاں ناظرین کرام، وہ کامیابی کیا ہے کہ پہلے دور میں جو ان کی بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں، وہ 2-3 مطالبات جو پاکستان تحریک انصاف نے رکھے ہیں وہ بہت ہی کارآمد رکھے ہیں اور سوچ سمجھ کر رکھے ہیں۔ اگر کہیں کہ ان مطالبات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے اس پی ڈی ایم پوری کی پوری کو پھنسا کے رکھ دیا تو یہ بات درست ہے۔ ناظرین اکرام، کون سے مطالبات ہیں ان پہ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ آپ نے اگر قومی اسمبلی تحلیل نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو اعتماد کا ووٹ حاصل ہوا ہے، کل ہم مانتے ہیں آپ پر پارلیمنٹ اعتماد کر رہی ہے، تو آپ اس کو تحلیل نہ کریں، ڈسولو نہ کریں، آپ اس طرح کریں بلوچستان کی اسمبلی اور سندھ اسمبلی یہ تحلیل کر دیں، کریں اعلان، تو پھر تمام پاکستان کی جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں ان کا الیکشن ایک تاریخ ایک دن مقرر ہو جائے گا، سب اسمبلیوں کے الیکشن ایک دن ہو جائیں گے۔ اس طرح کر لیں، آپ قومی اسمبلی کو نہ چھیڑیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ قومی اسمبلی کو تحلیل کریں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے۔ دوسرا مطالبہ ناظرین اکرام جو پاکستان تحریک انصاف نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 90 دن سے آگے جانا چاہتے ہیں تو اس میں آئین میں ترمیم ضروری ہے۔ اس کے لیے تو آئین میں ترمیم تبھی ہوگی جب پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت ہوگی، تو اس کے لیے ہمارا پارلیمنٹ میں جانا بیٹھنا ضروری ہے۔ آپ ہمارے استعفے جو ہیں واپس کریں، ہمیں پارلیمنٹ میں آنے دیں، ہم پارلیمنٹ میں آتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ آئین میں ترمیم کرتے ہیں۔ آئین میں ترمیم ضروری ہے 90 دن سے آگے الیکشن میں جانے کے لیے۔ تو اگر وہ اس بات پہ مانتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اسمبلیوں میں واپس جاتی ہے، تو یہ بھی خان صاحب کی بہت بڑی جیت ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اسمبلیوں میں واپس جانا پھر آئین میں ترمیم کروانے کی خاطر، تو یہ بھی خان صاحب کی بہت بڑی جیت ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، یہ مطالبات تحریک انصاف کی جانب سے رکھ دیے گئے ہیں، یہ اندر کی خبر رکھنے والے خبر دے رہے ہیں۔
اب دیکھیں آج دوبارہ بیٹھک ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو شیخ رشید احمد صاحب نے بیان دیا ہے وہ بھی قابل غور ہے، پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں وہ۔ انہوں نے کہا کہ جو حکومت ہے یہ مذاکرات کا جو رولا رو رہے ہیں، صرف اور صرف یہ تاخیری حربے استعمال کرنے کی کوشش، ناکام کوشش کر رہے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں نکلنا۔ تو فرما تو وہ بالکل ٹھیک رہے ہیں، اس سے قبل بھی مذاکرات ہوتے رہے ہیں جتنے بھی حکومتوں کے درمیان، صرف یہی ہوتا ہے ڈیلے کرنا، تاخیری حربے استعمال کرنا۔ جس طرح بھی سابقہ حکومتیں جتنے بھی گئی ہیں دیکھنے میں یہی آتا ہے، جب مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن کٹی کٹا نکلتا کوئی بھی نہیں۔ تو ناظرین کرام، اب آتے ہیں صدر اردغان کی طرف کہ سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ منگلوار کے دن انہوں نے اپنے سرکاری ٹی وی کو ایک انٹرویو رکھا۔ انٹرویو میں جب اینکر حضرات تشریف فرما تھے، وہ انٹرویو دے رہے تھے صدر اردغان جو ترکیہ کے صدر ہیں، اور بلکہ امت مسلمہ کے وہ لیڈر ہیں، تو دے رہے تھے انٹرویو کے، اچانک ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہوئی، وہ اندر چلے گئے اور کافی طویل وقت کے بعد دوبارہ وہ آئے۔ تو معذرت کی ترکیہ عوام سے بھی اور اینکر حضرات سے بھی کہ میری طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ تو سوشل میڈیا پہ یہ گردش کر رہی ہیں خبریں، جو انڈین چینل ہیں وہ بھی، روسی جو خبر ایجنسی ہیں وہ بھی، تو اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا، کیونکہ 2023 جو سال یہ جا رہا ہے اس میں بہت بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں ترکیہ کے متعلق۔ ایک تو ترکیہ پہ جو 100 سالہ پابندی لگی ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اور صدر جو ترکیہ کے طیب اردغان ہیں وہ تو پہلے سے ہی تیاری کر رہے ہیں، باقاعدہ ڈنڈ بیٹھ کے وہ نکار رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح ترکیہ کو جو ہے وہ بلندیوں پہ لے کے جانا ہے، ترقی کے منازل اس کو طے کروانے، اور جتنا بھی ہو سکے ہم نے اس کو بلندی پہ لے کے جانا ہے۔ تو ناظرین اکرام، وہ ان کی جو ہے ذہانت، ان کی بہادری وہ چھپی بالکل بھی نہیں کسی سے بھی۔ تو ناظرین اکرام، اس میں ایک تو 14 مئی کو الیکشن ہونے جا رہا ہے ترکیہ کا، صدارتی الیکشن اور پارلیمانی الیکشن۔ تو اس سلسلے میں بھی باقاعدہ جو ہے وہ اب کر رہے تھے کمپین صدر اردغان۔ تو ان کی جب طبیعت ناساز ہوئی تو سوشل میڈیا پہ یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئیں، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ جو اسلامی فوبیا کے خلاف ان کا کارنامے ہیں طیب اردغان کے، وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ تو میں ان کی صحت کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد تندرستی عطا فرمائے۔ تو اس طرح دیگر تمام جو حکمران ہیں، دوسرے ممالک کے صدور ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کے میسج کیے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ تو ناظرین اکرام، ایم نیوز ہے، انہوں نے بھی باقاعدہ خبر نشر کی کہ ترکیہ کے صدر اردغان کو زہر دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز ہو چکی ہے اور تشویشناک حالت میں ہیں وہ۔ تو ناظرین اکرام، آج 2-3 دن سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، کیونکہ اب جو ترکیہ میں صدر اردغان نے اپنے دور حکومت میں کام کیے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں، اور ان کو شاباش دیے بغیر کوئی فرد نہیں رہ سکتا، کیونکہ ان کے کارنامے ہی ایسے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا آیا صوفیہ جو پہلے مسجد تھی، پھر انگریز دور نے اس کو چرچ بنا دیا، اب طیب اردغان نے دوبارہ اس کو مسجد ڈکلیئر کیا، اور مسجد ہے اس میں نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا نام تو لیا ہی جائے گا، لیکن ان کے بہت عظیم کارنامے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، دوبارہ اب جو ہے وہ جو حکومت ہے ترکیہ کی، انہوں نے ترجمان جو ہیں ترکیہ حکومت کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ طیب اردغان کی جو طبیعت ہے، صحت ہے، اب جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے چند منٹ یا گھنٹہ پہلے پریس کانفرنس ان کی آئی ہے، باقاعدہ ترجمان نے باقاعدہ تردید کی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ طیب اردغان کو زہر دے دیا گیا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف افواہیں ہیں۔ ان کی طبیعت اب کافی بہتر ہے، اور اپنی طبیعت میں کافی بہتری محسوس کر رہے ہیں طیب اردغان جو صدر ہیں ترکیہ کے۔ تو ناظرین اکرام، یہ افواہیں چل رہی تھیں جن پہ بہت زیادہ تبصرے ہو رہے تھے، ٹویٹر پر بھی یہ ٹرینڈ چل رہا تھا کہ ان کو زہر دے دیا گیا ہے، کیونکہ اس سال میں
بہت اہم فیصلے ہونے ہیں ترکیہ کے متعلق۔ ترکیہ کی وہ 100 سالہ جو پابندی لگی ہوئی تھی، بین ہوا تھا ترکیہ، جس کی وجہ سے اگر کہیں آپ کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی اس مرد مجاہد نے ترکیہ کو جو ہے وہ ترقی کے منازل طے کروائیں، اور ترکیہ کو بہت ساری بلندیاں جو ہیں وہ صدر جو ہیں طیب اردوغان، انہوں نے بہت ساری بلندیوں پہ لے کے گئے ترکیہ کو۔ تو اب ان کی پوری کوشش ہے کہ ترکیہ کو مزید جو ہے وہ ترقی کے منازل طے کروائے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو بلندی والے مقام پہ جو ہے پہنچایا جائے۔ یہ صدر اردوغان کا ارادہ ہے، نیت ہے، اور ان کی نیت اور ارادے پختہ ہوتے ہیں۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں ترکیہ کی عوام ان کے کاموں کو سراہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب فوج نے ان کا تختہ الٹانے کی کوشش کی تو جو ترکیہ کی عوام تھی وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، اور اس یعنی کہ مارشل لاء کو ترکیہ کی عوام نے ناکام بنایا۔ تو یہ ان کی بہت بڑی مقبولیت ہے، اور اسلام کے لحاظ سے دیکھیں تو جہاں کہیں پہ بھی مسلمانوں پہ مظالم ہوتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے، تو وہ اس کی مزاحمت ہی نہیں کرتے بلکہ اس ملک میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس ملک کے جو باسی ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ خبریں گردش کر رہی تھیں، لیکن اب ترک حکومت کے ترجمان ہیں جو انہوں نے ان تمام افواہوں کو ختم کر دیا اپنے یہ بیان دے کر کہ ان کی حالت بہتر ہے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، پیٹ کا مسئلہ تھا، ان کا پیٹ خراب تھا، لیکن اب الحمدللہ ان کی طبیعت کافی بہتر ہے۔ تو وہ الیکشن کی جو ہے کمپین باقاعدہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی چلائیں گے، کیونکہ الیکشن بھی شروع ہیں صدر کے اور پارلیمان کے، دونوں کے الیکشن شروع ہیں 14 مئی کو، تو اس سلسلے میں آپ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا خطاب کیا کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں ملک پاکستان میں بھی، اور ترکیہ کی خبر آپ کو میں نے دی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔